دوستو السلام علیکم، سیرت النبی کے عیسائی دوئم میں خوش آمدید۔ دوستو اس ویڈیو میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ساتھیوں پر کفار کی طرف سے ظلم و ستم کو ڈسکس کریں گے۔ آخرکار مسلم کمیونٹی کا عجم اتنا بڑا ہو گیا کہ باقی قریش اسے نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ اس سے پہلے مسلمان شہر کے چھپے ہوئے ایک ویران علاقے میں ایک ساتھ نماز ادا کرتے تھے، لیکن جیسے جیسے ان کے نمازی گروہ بڑے ہوتے گئے، ان کے دیکھنے کے امکانات بڑھتے گئے۔ بالکل ایسا ہی ہوا جب نماز پڑھنے والے مسلمانوں کے گروہ کو بت پرستوں کے گروہ نے دیکھا، جس کا پوری رد عمل مسلمانوں اور ان کی نماز کا مذاق اڑانا تھا۔ پہلے تو قریش اس بات پر راضی تھے کہ چھوٹی برادری کو ایک غیر معمولی چیز سمجھ کر مذاق اڑایا جائے، یہاں تک کہ انہیں ان نئے خیالات کی سنگینی کا احساس ہو گیا۔ توحید، سماجی انصاف، مساوات اور خدا کی حکمرانی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا قریش کے لیے خطرناک نظریات تھے۔ قریش کے بہت سے سرکردہ ارکان کی نظر میں اس کا حل یہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چھٹکارا حاصل کر لیا جائے، لیکن عرب معاشرے کے بھی کچھ اصول تھے۔ اگرچہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم تھے، لیکن وہ اب بھی اپنے چاچا ابو طالب کی حفاظت میں تھے، جو قریش کے قبیلہ بنو ہاشم کے سردار تھے۔ ابو طالب نے خود اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن ان کی عزت اور عرب سماجی رسم و رواج کے احترام کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اپنے بھتیجے کی حفاظت کرے۔ مزید برآں قدیم عرب رسم و رواج نے حکم دیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا گیا تو اس کے قبیلے کو اپنے قاتلوں کے پیچھے جانے کی اجازت ہوگی، اور اس طرح مکہ کی سڑکوں پر خانہ جنگی چڑھ سکتی ہے۔ لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا تھا، لیکن وہ تحفظ جو انہیں حاصل تھا وہ ان کے پیروکاروں تک نہیں پہنچایا گیا، جن میں سے اکثر کو کسی قبیلے یا خاندان نے تحفظ نہیں دیا تھا۔ قریش نے دوسروں کو نئے مذہب میں شامل ہونے کی حوصلہ شکنی کی امید میں انہیں دھمکیاں دینے اور ان پر ظلم و ستم ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ اس طرح مسلمانوں کو باقاعدگی سے ہراساں کیا گیا اور انہیں ان حقوق سے محروم رکھا گیا جو مکہ میں مشرکین کو حاصل تھی۔ اگرچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفظ حاصل تھا، وہ اپنے پیروکاروں پر ظلم و ستم کو روکنے میں بے بس تھے۔ قریش نے مکہ سے باہر نئے مذہب کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے بھی اقدامات کیے تھے۔ مسلمان پناہ گزینوں کے ایک گروپ جو ابسینیا فرار ہو گئے تھے، اس کے عیسائی بادشاہ نیگس نے تحفظ کا وعدہ کیا تھا۔ قریش نے ان کے پیچھے سفیر بھیجے، اس امید پر کہ وہ بادشاہ کو اس بات پر راضی کرے کہ وہ اپنا تحفظ ترک کر دے اور مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنانے کے لیے مکہ واپس بھیج دے۔ جب نیگس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کزن جعفر کو عیسیٰ علیہ السلام اور مریم کے بارے میں اسلامی عقائد کے بارے میں قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہوئے سنا تو اس نے اپنے ساتھی توحید پرستوں کو بے دخل کرنے سے صاف انکار کر دیا اور قریش کو مہاجر مسلمانوں کے بغیر مکہ واپس جانا پڑا۔ لیکن یہاں تک کہ اگر مسلمان دور دراز علاقوں میں فرار نہ ہوتے تب بھی اسلام مکہ سے باہر پھیل سکتا تھا۔ وہ اس طرح کہ ہر سال ہزاروں عرب اس شہر کا دورہ کرتے تھے، اور اگر ان میں سے کچھ زائرین نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سنا اور قریش کی طرف سے اپنے غیر روایتی نظریات کو روکنے میں ناکامی کو دیکھا تو جزیرہ نما کے سرکردہ قبائل میں سے ایک کے طور پر قریش کی حیثیت ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ متبادل طور پر ظاہرین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین کریں گے، ان کے مذہب کو قبول کریں گے اور اس نئے مذہب کو اپنے ساتھ وطن واپس لے جائیں گے۔ اسلام کو مکہ سے باہر پھیلانا اور اسے روکنا مشکل ہو جائے گا۔ ان سب کو دیکھتے ہوئے قریش کے سرداروں نے انتہائی سخت اقدامات اٹھائے۔ فعلی وحی کے تقریباً 7 سال بعد قریش نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبیلہ بنو ہاشم، جس سے بہت سے مسلمان تعلق رکھتے تھے، ان کا مکمل بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ کسی کو ان کے ساتھ کوئی تجارتی لین دین نہیں کرنا تھا اور نہ ہی قبیلے کے کسی فرد سے کسی کی شادی کرنا تھی، یہاں تک کہ انہیں مکہ سے بالکل باہر ایک بنجر وادی میں جلاوطنی پر مجبور کیا گیا۔ اس کے مسلم کمیونٹی پر تباکن اثرات مرتب ہوئے۔ ظلم و ستم نے مسلمانوں کے لیے بھوک، سماجی تنہائی اور معاشی پریشانیوں کو جنم دیا۔ چند مسلمان جن کا تعلق بنو ہاشم سے نہیں تھا، جیسے کہ ابو بکر،
عمر اور عثمان نے بائیکاٹ کے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مظلوم گروہ کو سامان فراہم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ آخر کار یہ بائیکاٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی تبلیغ بند کرنے پر آمادہ نہیں کر سکی، اور اس طرح اس بائیکاٹ کی نفاذ کی 1 سال بعد یہ ختم ہو گیا۔ قریش کی کوششوں کے باوجود زیادہ لوگ اسلام قبول کرتے رہے۔ بائیکاٹ نے نوجوان طبقے میں رشتوں کی مضبوطی کو بھی ظاہر کیا، کیونکہ وہ لوگ جو بنو ہاشم کا حصہ نہیں تھے اب بھی اپنے بھائیوں اور بہنوں کی مدد کے لیے اپنی دولت کو قربان کرنے کے لیے تیار تھے جن پر ظلم کیا جا رہا تھا۔ یہاں اسلام کے بنیادی تصورات میں سے ایک کہ مذہب کے ساتھ وفاداری کسی قبیلے یا خاندان سے وفاداری سے بالاتر ہے پوری طرح سے ظاہر تھا۔ تاہم بائیکاٹ اس کے اثرات کے بغیر نہیں تھا۔ برسوں تک خوراک اور پناہگاہ تک رسائی سے محروم رہنے کے ساتھ ساتھ جسمانی استحصال نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ 619 میں پیغمبر کی زوجہ خدیجہ کی موت میں اس ظلم و ستم نے غالباً ایک کردار ادا کیا تھا۔ وہ پہلی مذہب تبدیل کرنے والی تھی اور قریش کے ہاتھوں جس مصیبت کا سامنا کرنا پڑا تھا اس میں وہ محمد کے ساتھ کھڑی تھی۔ ابتدائی سالوں میں اس نے جو ایموشنل سپورٹ فراہم کی وہ پیغمبر کے لیے ناگزیر تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ نقصان بہت بڑا تھا، لیکن یہ واحد نقصان نہیں تھا جس کا سامنا اسے کرنا پڑا۔ اس کے فوراً بعد ان کے چچا جنہوں نے ان کی حفاظت کی تھی ابو طالب بیمار ہو کر انتقال کر گئے۔ اگرچہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا لیکن اس نے باقی بنو ہاشم کی طرح ظلم و ستم برداشت کیا اور اپنے بھتیجے کی حفاظت سے کبھی دستبردار نہیں ہوئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک اور جذباتی نقصان ہونے کے علاوہ ابو طالب کی موت کے مسلم کمیونٹی کے لیے بہت بڑے اثرات مرتب ہوئے۔ ایک مضبوط رہنما کے بغیر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی مسلم کمیونٹی کو قریش کے رہنماؤں سے بچانے کے لیے اب وہ بہادر شخص نہیں تھا، خاص کر کے اس وقت جب قریش کے مسلمانوں پر زبانی اور جسمانی طور پر عملوں میں زیادہ دلیری دیکھنے کو ملی۔ مکہ شہر سے اپنی محبت کے باوجود پیغمبر نے فیصلہ کیا کہ ایک اور شہر تلاش کرنے کی کوشش کی جائے جو اسے قبول کرے اور اسے قریش کے مقابلے میں اپنے مذہب کی تبلیغ کے لیے زیادہ آزادی دے۔ قدرتی انتخاب طائف تھا۔ مکہ کے جنوب مشرق میں 65 کلومیٹر کے فاصلے پر ثاقب قبیلے کی حکومت تھی۔ وہ طائف کی طرف روانہ ہوا اور قبیلے کی قیادت کرنے والے 3 بھائیوں سے ملا۔ انہوں نے واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجویز کو مسترد کر دیا کہ وہ اسلام قبول کرے اور اسے کسی قسم کا تحفظ دے۔ معاملات کو مزید خراب کرنے کے لیے شہر سے باہر نکلتے اور مکہ واپس آتے ہوئے طائف کے لوگوں کا ایک ہجوم اس پر پتھراؤ کرنے اور تانے دینے کے لیے اکٹھا ہو گیا۔ وہ اس وقت تک پیغمبر اسلام پر پتھر پھینک رہے تھے جب تک وہ خون آلود نہ ہو۔ جب وہ شہر کے حدود سے باہر آیا، اسلامی روایت میں ہے کہ ان کی عیادت جبرائیل فرشتے نے کی، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سلوک کی سزا کے طور پر 2 پہاڑوں کے درمیان طائف شہر کو تباہ کر دے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفی میں جواب دیا اور کہا کہ مجھے امید ہے کہ شاید ان کی اولاد میں سے کوئی ایک دن مومن ہوگا۔ یہ واقعہ بعد کی صدیوں میں ہندوستانی مسلمانوں اور پیغمبر اسلام کے درمیان روحانی تعلق میں بہت بڑا کردار ادا کرے گا۔ اپنے خاندان کی حمایت کھونے کے بعد، ہمسایہ قبائل کی طرف سے مسترد کیے جانے کے بعد اور اپنے پیروکاروں کو ان کے عقیدے کے لیے ظلم و ستم دے کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسلیم کیا کہ اگر اسلام کو زندہ رہنا ہے تو ایک بنیادی تبدیلی ضروری ہے۔ اس طرح کی تبدیلی کا موقع مکہ کے شمال میں 300 کلومیٹر دور یثرب کے قصبے سے ملا۔ یثرب کے 2 اہم قبائل اوس اور خزرج اقتدار کے لیے ایک دائمی جدوجہد میں مصروف تھے جو 610 کی دہائی میں جان لیوا ثابت ہوئی۔ اس مسئلے کو مزید گمبھیر کرتے ہوئے متعدد یہودی قبائل بھی یثرب میں رہتے تھے اور انہیں مقامی عربوں کے ساتھ رہنے میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ یثرب میں ایک قابل اعتماد آدمی کے طور پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہرت پہلے سے ہی مشہور تھی، اور یہ 620 میں تھا جب شہر کے متعدد محدثین نے مکہ کا سفر کیا تاکہ یثرب میں ان کی ہجرت کی کوشش کرے اور وہاں پر وہ ان کے رہنما اور ان کے تنازعات کے حل کے لیے ثالث کے طور پر کام کرے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پیشکش کو قبول کر
کر لیا اور مکہ میں اپنے پیروکاروں کو اس کے ساتھ سفر کرنے کی ترغیب دی جہاں قریش کا جبر موجود نہیں تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود 622 میں مکہ چھوڑنے والے آخری لوگوں میں سے ایک تھا جب اس نے اپنے قریبی دوست ابو بکر کے ساتھ سفر کیا۔ بمشکل قریش کے اس منصوبے کو ناکام بنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانے سے پہلے قتل کر دیا جائے۔